علم کے ساتھ مقدر بھی چاہیے، تم خوش قسمتی کی دعا بھی کیا کرو۔ نوجوان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا، بیٹا، خلیفہ ہارون رشید کہا کرتا تھا کہ مقدر ہمیشہ علم سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے عالموں کو خوش قسمت جاہلوں کے پاس ملازم دیکھا ہے۔ چنانچہ اللہ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، اللہ خوش قسمتی دے گا تو عقل اور علم خود بخود آ جائیں گے، اور اگر گھر میں بدقسمتی کے ڈیرے ہوں گے تو عقل فساد بن جائے گی اور علم محرومی۔ نوجوان کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل گئے۔ وہ مجھے نالائق اور منافق سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ہمیشہ علم اور عقل کی تلقین کرتا ہوں، لیکن جب اسے مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے اسے میمن اور شیخ برادری کی طرح خوش قسمتی کا درس دینا شروع کر دیا، اور یہ میرا فکری تضاد ہے۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے عرض کیا، میں تمہیں دنیا کے چند لوگوں کی کہانی سناتا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس عقل بھی تھی، محنت بھی اور علم بھی، لیکن یہ لوگ مقدر سے مار کھا گئے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی شخص ان کے نام سے واقف نہیں، جبکہ ان کی محنت، ان کے علم اور ان کی عقل سے فائدہ اٹھانے والوں نے دنیا میں دولت بھی کمائی، نام بھی اور شہرت بھی۔ میں نے نوجوان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نوجوان نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور دکھی آواز میں بولا، مثلاً۔ میں نے عرض کیا، مثلاً تم بجارنی ہرجلفسن کو لے لو۔ اس شخص نے کرسٹوفر کولمبس سے 506 سال پہلے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ یہ 986 عیسوی میں گرین لینڈ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ یہ روٹ سے ہٹا اور یہ امریکہ کے ساحل پر پہنچ گیا۔ طوفان ختم ہوا تو اس نے خود کو عجیب دنیا میں پایا۔ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور گھنے جنگل تھے۔ یہ نئی دنیا دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے زمین پر اترنے کی درخواست کی، لیکن بجارنی نہ مانا۔ اس نے جہاز موڑا اور واپس گرین لینڈ چلا گیا۔ اس نے واپسی پر اپنے دوست لیف ریکسنس کو اس عجیب و غریب زمین کے بارے میں بتایا۔ لیف ریکسنس کو تجسس ہوا۔ اس نے بجارنی کا بحری جہاز لیا، اس سے نقشے حاصل کیے اور یہ بھی امریکہ پہنچ گیا۔ لیکن تم قسمت کا ہیر پھیر دیکھو، دنیا آج تک ان دونوں کے نام سے بھی واقف نہیں۔ وہ کرسٹوفر کولمبس جو 1492 میں انڈیا کا نیا راستہ تلاش کرتا ہوا امریکہ پہنچا اور یہ مرنے تک نئی دنیا کو انڈیا سمجھتا رہا، دنیا آج اسے امریکہ کا فاتح قرار دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مقدر کا کھیل نہیں؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، تم اب والٹر ہنٹ کو دیکھو۔ اس نے دنیا کو 25 چیزیں دیں۔ اس نے سلائی مشین بنائی، رائفل بنائی، اس نے فورٹن پین ایجاد کیا تھا اور اس نے سیفٹی پن بنائی، لیکن یہ ایجادات پوری زندگی اس کے لیے مذاق بنی رہیں۔ وہ ان سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس نے 1834 میں سلائی مشین بنائی تو لوگوں نے یہ کہہ کر اس کی مشین مسترد کر دی کہ اس سے درزی بے روزگار ہو جائیں گے۔ وہ اس رائے سے دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے سلائی مشین رجسٹرڈ نہیں کرائی۔ اس نے فورٹن پین بنایا، لوگوں نے اسے کھلونا قرار دے دیا۔ اس نے رائفل بنائی، لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، اور آخر میں اس نے سیفٹی پن ایجاد کر دی۔ ہم سب والٹر ہنٹ کی بنائی سیفٹی پن استعمال کرتے ہیں، لیکن والٹر ہنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے سیفٹی پن کی رجسٹریشن $100 میں بیچ دی تھی۔ خریدنے والوں نے اس سے اربوں روپے کمائے، لیکن والٹر ہنٹ 63 سال کی عمر میں اپنی ورکشاپ کی میز پر خون تھوک کر مر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے عرض کیا، تم ٹیلی فون کی کہانی بھی سنو۔ یہ ٹیلی فون جرمنی کے ایک سکول ٹیچر فلپ رائس نے 1860 میں ایجاد کیا تھا۔ وہ اس کے ذریعے گھر بیٹھ کر اپنے طالب علموں کو لیکچر دیتا تھا۔ اس آلے کو ٹیلی فون کا نام بھی فلپ رائس نے ہی دیا تھا۔ وہ اس پر برسوں کام کرتا رہا، لیکن ٹیلی فون خوبصورت شکل میں آ گیا تو اس نے جرمنی کے چوٹی کے سائنسدانوں کے پاس بھجوایا، لیکن سب نے اسے کھلونا کہہ کر گودام میں پھینک دیا۔ اس وقت الیشا گرے نام کا ایک دوسرا سائنسدان بھی ٹیلی فون پر کام کر رہا تھا۔ وہ بھی کامیاب ہو گیا، لیکن یہ آلہ سائنسی لحاظ سے شاندار مگر بزنس کے پوائنٹ سے فضول دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ٹیلی فون بنا کر دوستوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون کے پہلے موجد فلپ رائس کو ٹی بی ہوئی اور وہ 1874 میں انتقال کر گیا۔ گراہم بیل ٹیلی گراف کو بہتر بنانے پر کام کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی اتفاقاً ٹیلی فون ایجاد کر لیا۔ وہ 1876 میں اپنی یہ ایجاد لے کر رجسٹریشن آفس پہنچ گیا اور اسے پیٹنٹ کرا لیا۔ ٹیلی فون کا دوسرا موجد الیشا گرے بھی اسی دن رجسٹریشن آفس گیا،
لیکن یہ گراہم بیل سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا۔ چنانچہ ٹیلی فون کی عزت اور دولت دونوں گراہم بیل کے حصے میں آ گئے۔ کیا یہ فلپ رئیس اور ایلیشیا گریس کی بدقسمتی نہیں تھی؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، تاریخ ایسی بے شمار داستانوں، ایسی ہزاروں لاکھوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ عالم بھی تھے، عامل بھی، محنتی بھی، مخلص بھی، جرت مند اور بہادر بھی، اور ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے جانیں بھی دیں، لیکن ان کے پاس مقدر نہیں تھا۔ یہ خوش قسمت نہیں تھے، چنانچہ ان کی تیار فصلیں کھیتوں میں کھڑی رہ گئیں اور خوش قسمت لوگ راہ چلتے خوشی، کامیابی، شہرت اور نصیب سمیٹ کر گھر چلے گئے، اور ان کی نسلوں تک کا مقدر بدل گیا۔ میں علم کا حامی ہوں، میں محنت کی عظمت کا بھی داعی ہوں، اور میں عقل کو قدرت کا بہت بڑا معجزہ سمجھتا ہوں۔ یہ عقل ہے جو انسانوں کو جانوروں کی سطح سے بلند کرتی ہے، یہ محنت ہے جو لوہے کو سونے کی شکل دیتی ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مقدر کے عنصر کو زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ یہ مقدر ہے جو ایک ہی کان میں پڑے پتھروں میں سے کسی کو کوئلہ بنا دیتا ہے اور کسی کو ہیرا۔ یہ ایک ہی غار میں دھات کو لوہے کی شکل دیتا ہے اور اسی غار میں پڑی دھات کو سونا بنا دیتا ہے۔ لوہے اور سونے کے فرق اور لوہے اور ہیرے کے ڈیفرنس کو مقدر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، کیونکہ لوہا چاہے جتنا بھی مضبوط، چمکدار اور شاندار ہو جائے وہ لوہا ہی رہتا ہے، اور سونا خواہ کتنا ہی میلا، پرانا اور گندا کیوں نہ ہو جائے، یا یہ نالی ہی میں کیوں نہ گر جائے، یہ سونا ہی رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم، دنیا بھر کی مشترکہ محنت اور ساری خلق خدا مل کر بھی لوہے کو سونا نہیں بنا سکتی، اور دنیا بھر کے حاسدین مل کر بھی سونے کو لوہے کے لیول تک نہیں گرا سکتے۔ نوجوان نے میری بات سے اتفاق کیا، لیکن تھوڑی دیر سوچ کر پوچھا، انسان اگر بدقسمت ہو، اگر اس کی سیدھی ہمیشہ الٹی پڑتی ہو، اگر اس کا یکا ہمیشہ ستے سے مار کھا جاتا ہو، اور اس کا بادشاہ اگر ہمیشہ پیادے سے پٹ جاتا ہو، تو اس کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہہ لگایا۔ نوجوان کی بات واقعی قابل غور تھی۔ دنیا میں آخر بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ کیسے زندگی گزاریں، یہ کیا کریں، یہ دنیا کا مہنگا ترین سوال ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی ناقابل حل معمہ ہے۔ آپ بدقسمتی کو بڑی آسانی سے خوش قسمتی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ بس اللہ سے دعا کریں اور محنت کو زندگی بنا لیں، یہ دونوں مل کر کھوٹے سکے کو کھرا بنا دیں گی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا